بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی، آپ نے جو بھی کلپس مجھے بھیجی چھوٹی چھوٹی افو خان کی، وہ مجھ تک پہنچی، اور آپ بار بار مجھ سے جواب کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ مجھے جواب دیں۔ اصل میں اس وقت بہار میں ہوں اور 25 مئی تک لگاتار تقریری دورے ہندوستان کے کونے کونے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مشاغل میرے ساتھ ہیں، مصروفیتیں میرے ساتھ ہے، اور مجھے وقت نہیں ملتا ہے کہ میں ہر ایک کو بالتفصیل جواب دوں اور ہر ایک کا بالاستیعاب میسج پڑھوں یا اس کی آڈیو وغیرہ سنوں۔ بہرحال آپ چاہ رہے تھے کہ میں افو خان جیسے ذلیل و خوار دوزخ کے کتے کا جواب دوں، تو میں اس کو لائق التفات نہیں سمجھتا ہوں، یعنی وہ شخص ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں بات کروں۔ سب جانتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے اس مردود مطلق جہل مرکب کو میں نے بات کی تھی، تو یہ اتنا ذلیل و خوار ہوا بدعت کے موضوع پر کہ حدیث پاک کے الفاظ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا، کمپیوٹر سے حدیث نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی اردو میں پڑھ رہا تھا۔ وہ آڈیو 33 منٹ کچھ سیکنڈ کی انٹرنیٹ پر ہے، یوٹیوب پر ہے، لوگوں نے سنا، خوب اس کی ہنسی اڑی، پھر یہ 1 سال تک خاموش رہا، پھر 1 سال کے بعد اس کی باسی کڑی میں ابال آیا، اور یہ پھر اپنی ذلت اپنے ہاتھوں کروانے کے لیے میرے پاس آیا، اور پھر یہ تراویح کے موضوع پر مجھ سے بات کیا اس نے۔ تو احناف کی مشہور کتاب فقہ کی شرح وقایہ کو یہ شرح واقعہ کر رہا تھا۔ اس خبیث کو میں نے بتایا کہ وہ شرح واقعہ نہیں، وقایہ ہے۔ پھر ذلیل و خوار ہوا، اور آخر میں اس نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج ڈالا کہ میں آپ کے بیچ نہیں آؤں گا، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چاہیں تو مجھے کتنا بھی ذلیل کریں لیکن میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد یہ اب واپس گروپوں میں ہمارے کم پڑھے لکھے سنی بھائیوں کو میسج کر کر کے پریشان کرتا ہے کہ صوفی کلیم سے کہو مجھ سے بات کریں۔ وہ اصل میں اس لیے ایسا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، اسے منہ لگاؤں تو اس کا وقار کچھ بلند ہو جائے، اس کا اسٹیٹس کچھ بڑھ جائے۔ اصل میں یہ کتنا ذلیل انسان ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسی کی جماعت کا بمبئی میں ایک شخص ہے جس نے اسی کے جماعت کے بڑے عالم سے بات کی، اور اس کی شکایت کر رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ دیوبندی مولویوں سے، بریلوی مولویوں سے بات کرتا ہے، اور ہارنے کے بعد اپنی ویڈیو خود ہی ڈالتا ہے۔ تو اس کی جماعت کے لوگ بھی اس سے بیزار ہیں۔ اصل میں یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے افو خان جسے لائق توجہ سمجھا جائے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، لیکن خواہ آپ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے تو اس کو مثل پاگل کتے کے سمجھ کر چھوڑ دیا کہ بھونکتا رہے، چونکہ کتے بھوکے 1000 ہاتھی چلے بازار، جب ہاتھی چلتا ہے تو کتے 1000 بھونکتے ہیں، سمجھے؟ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جس شخص کو ٹھیک سے اردو نہ آتی ہو، عربی نہ آتی ہو، جو اپنی جماعت کی نظروں میں ہی ذلیل و خوار ہو، متون کیا گیا ہو، ایسے شخص سے میرا بات کرنا کیا مناسب ہے؟ اور جبکہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ الہ آباد تشریف لائیں، اپنا کیمرہ لے کر آئیں، مناظرہ کریں۔ اس مردود کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام میں تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے، تصویر حرام ہے، تصویر بنوانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور میری کچھ اگر ویڈیوز ہے تو اس کی میں نے اجازت نہیں دی، لوگ چوری چھپے ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت کم ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر ملیں گی، اکثر آڈیو بیان آپ کو ملیں گے۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ رہی۔ اب میں چاہتا ہوں اگر اسے واقعی مجھ سے بات کرنی ہے اور اس کو پھر یہ ذلیل ہونا چاہتا ہے دنیا کی نظروں میں، تو یہ ایسا کرے کہ میرے سامنے بمبئی آئے، ٹھیک ہے؟ میں اسے ایک سادہ کاغذ دیتا ہوں اور قلم دیتا ہوں، میں اس سے اردو املا کرواؤں گا، یعنی چند باتیں کہوں گا جو یہ اردو میں لکھ دے۔ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے اردو چند سطر نہیں لکھ سکتا، چند سطر اردو، اسے املا نہیں آتا۔ اب بتاؤ ایسے شخص سے آپ چاہ رہے ہو میں مناظرہ کروں؟ جبکہ مناظرے کے اصول میں یہ بات ہے، ینبغی للمناظرین ان یکون المتساویین، کہ دونوں مناظروں کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ میرے مقابلے کا آدمی ہے؟ اگر میرے مدرسے کا باورچی، طباخ، کھانا بنانے والا بھی اس سے بات کرے تو اس بیچارے کی توہین ہے۔ یہ اتنا زیادہ گرا ہوا انسان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کام کاج ہے ہی نہیں، یہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ ڈاکٹر فیض جیسے لوگ
کچھ زکوٰۃ خیرات اس کو دے دیتے ہیں جس سے اس کا کام چل جاتا ہے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ کبھی پنڈت مہندر پال آریہ کو فون لگائے گا، کبھی کسی شیعہ عالم کو، کبھی کسی بریلوی عالم کو، کبھی کسی کو، اور کبھی کسی جاہلی ہی کو فون لگا کے گھنٹوں گھنٹہ بات کرے گا اور لمبے لمبے میسج چھوڑے گا کہ میں نے اس ٹاپک پر بات کی، اس ٹاپک پر بات کی، اس ٹاپک پر بات کی۔ ایسے مناظرہ نہیں ہوتا ہے۔ ان بے وقوفوں نے مناظرے کو بازیچے اطفال سمجھ رکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جماعت اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث، حقیقتاً وکٹورین اہل حدیث، چونکہ یہ وکٹوریا کی پیدا کردہ جماعت ہے۔ اب اس جماعت میں چونکہ تقلید سختی کے ساتھ منع ہے، کسی کا اتباع، کسی کی پیروی منع ہے، تو اس جماعت میں ہر شخص محقق اور مدقق ہے، اپنے سارے فیصلے وہ خود قرآن حدیث سے کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پڑھنا بیچاروں کو کسی کو نہیں آتا ہے۔ تو اب آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جماعت کا ہر فرد ایک فرقہ ہوگا، یعنی ایک شخص ہوگا وہ ایک فرقہ ہوگا، کیونکہ کوئی کسی کی سنتا نہیں، سمجھے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مقلد وہ جس کا کوئی بڑا نہ ہو اور جس نے کچھ پڑھا نہ ہو، جس نے کچھ پڑھا نہ ہو اور جس کا کوئی بڑا نہ ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں غیر مقلد، اور یہی حال ان کا ہے۔ اور آپ چاہ رہے ہیں میں اس سے مناظرہ کروں، تو مناظرے کے لیے اصل میں اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بات کرے تو یہ اپنے جماعت کے ذمہ دار علماء، جہاں یہ رہتا ہے الہ آباد میں یا جہاں بھی رہتا ہے، وہاں کے ذمہ دار علماء سمجھے جانے والے حضرات کے پاس یہ جائے، اور 20 روپے کا 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر آتا ہے، اس پر یہ باقاعدہ لکھوائے کہ میں فلاں ابن فلاں جگہ کا ساکن، اس موضوع پر فلاں بریلوی عالم سے، ان کا نام یہ ہے، فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح یہ باقاعدہ لکھ کر اپنے علماء کی دستخطوں کے ساتھ مجھے بھیجے۔ پھر اس کے بعد ہماری طرف سے جوابی لیٹر جائے گا، اور یہ ساری کارروائی انٹرنیٹ کے اوپر عام کر دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو اطلاع رہے کہ ہاں بھائی فلاں فلاں تاریخ میں یہ عمل منعقد ہونے والا ہے، یہ تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹھک ہوگی، بات چیت ہوگی۔ یہ کیا، یہ تو اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی کو چیلنج مارتا رہتا ہے۔ اصل میں نے تو اسے پاگل کتا سمجھ کے چھوڑ دیا کہ پاگل کتا ہے، کھجلی والا کتا ہے، بھونکتا رہے، لیکن آپ لوگ خامخواہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج کے بعد آپ اس کی کوئی آڈیو ویڈیو، اس کی کوئی بکواس مجھے نہ بھیجا کریں، کوئی بھی بکواس۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 ماہ قبل میں نے ایک لمبا چوڑا چیلنج نامہ، چیلنج جو ہے سوشل میڈیا پہ چھوڑا تھا، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جس میں ان کے مخصوص علماء اور اسکالرز کے نام لکھے اور چند ٹاپکس لکھیں کہ ان ٹاپکس پہ آپ مجھ سے بات کریں۔ پورے 5 ماہ تک یہ چیلنج انٹرنیٹ کی دنیا میں گردش کرتا رہا۔ ان کی طرف سے کوئی بھی پڑھا لکھا سامنے آنے کی جرات نہیں کی کسی نے۔ اگر واقعی ان کو قبول حق کا جذبہ ہوتا اور تبلیغ دین کا درد ہوتا تو وہ سامنے آتے اور مجھ سے بات کرتے، مگر ان کے علماء اتنے شاطر ہیں کہ وہ اپنے جہلا کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تاکہ ان جاہلوں سے لوگ الجھتے رہیں اور ان کے عالم سیف رہیں۔ اور ہمارے لوگ اتنے بھولے ہیں کہ اس جیسے جاہل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ سمجھتے واقعی یہ بہت بڑا مناظر ہے۔ اب یہ کہتا میں انگلش میں اور اردو میں مناظرہ کروں گا، اور جب میں اس سے عربی بات کرتا ہوں تو اس کو موت آتی ہے۔ وہ عربی زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تمام صحابہ کی ہے، جس میں تمام دینی لٹریچر موجود ہے، تو اس زبان سے اس کا کوئی علاقہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ انگلش بولنا چاہتا ہے، چونکہ یہ انگریز کی اولاد ہے نا، اس لیے انگلش بولنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو یہ عربی بولتا۔ اب مجھ سے ایک دن کہتا ہے کہ آپ عربی میں مناظرہ کریں گے تو عوام کیا سمجھے گی؟ اصل مقصد تو عوام کو سمجھانا ہے۔ جب عوام کو سمجھانا ہے تو انگلش میں مناظرہ کیوں؟ چل تیری حسرت میں پوری کرتا ہوں، تیرے لیے رعایت کرتا ہوں کہ تجھے میں عربی میں مناظرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اردو میں کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہلے لیٹر پیڈ بھیج۔ تو جو بار بار چیلنج کر رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اصل میں یہ ہے کہ تو ایک لیٹر پیڈ پر کسی مدرسے کے، کسی ادارے کے، کسی تنظیم کے، تیرے کسی بڑے عالم کے لیٹر پیڈ پر مجھے اپنا چیلنج بھیج، ٹھیک ہے، اور جب مناظرے کے لیے بیٹھیں گے تو جو بھی موضوع تو طے کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں مختلف فی ہے، متنازع فی ہے، سبب تنازع ہے، اسی موضوع پر بات ہوگی، ٹھیک ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ اس موضوع سے متعلق جب دلائل کے تبادلے کی بات آئے گی کہ جب تو دلیل پیش کرے گا میں دلیل پیش کروں گا، تو شرط یہ ہے کہ وہ اصل عبارت کو وہ جس زبان میں ہے، عربی میں ہے تو عربی میں ہی پڑھنی پڑے گی، اور اس میں اگر تو نے صرفی نحوی غلطی کی تو اس کو بخشا نہیں جائے گا، فی الفور تجھے ٹوکا جائے گا، اور میں جانتا ہوں قیامت کی صبح تک تو یہ جرات نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کل میں نے تیرا چیلنج قبول کیا، جو چیلنج تو بار بار دے رہا ہے، اور فون پہ میں تجھ سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں تو بہت بڑا جوکر ہے، ایک جوکر نائک تو ہندوستان سے ایک ٹیررسٹ بھاگا ہوا ہے، اس کا جانشین بن کر تو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، ابلیس اعظم، مجہول مطلق، جہل مرکب، ٹھیک ہے؟ تو باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ چیلنج بھیج، ٹھیک ہے؟ رمضان کے 7 دن بعد الہ آباد کی جس مسجد میں تو کہہ رہا ہے میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تیار ہوں، مجھے کیمرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس بھی موضوع پر بات ہوگی، اور جیسے تو اپنے موقف کی تائید میں احادیث پیش کرے گا تو اصل حدیث کو پڑھنا پڑے گا عربی میں، نہ کہ اردو ترجمہ چلے گا، اس لیے کہ تو جس کا ترجمہ پڑھے گا اس کی تقلید کہلائیں گی، کیونکہ تجھے عربی آتی نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ترجمہ 100% درست ہے؟ تجھے خود ترجمہ کرنا پڑے گا، اور جب میں حنفی مذہب کی تائید میں کوئی حدیث پیش کروں گا تو میں خود بھی عربی میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا، وہ ترجمہ میرا اپنا ہوگا، کسی کا ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں نے تیرا چیلنج قبول کیا، اپنے بڑے عالم کے پاس جا، اور جا کر باقاعدہ ان کے لیٹر پیڈ پر اردو میں لکھوا کر یہ ساری تفصیلات سید آصف علی حنفی رضوی نلور والے، جو فیس بک پر میرا پیج چلاتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی نام کا، ان کو بھیج، یہ مجھ تک پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی عالم تجھے سپورٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی عالم رسک نہیں لینا چاہے گا تجھ جیسے جاہل کو بڑھاوا دے کر، وہ جانتے ہیں کہ پوری جماعت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تو اکیلا کافی ہے، سب کو معلوم ہے کہ تو ایسا الو ہے جس شاخ پہ بیٹھتا ہے پورے گلستان کو برباد کر دیتا ہے، سمجھا؟ تیری حقیقت سے ایسا نہیں ہے کہ غیر مقلد واقف نہیں ہے، وہ بھی واقف ہے۔ اب تجھے اگر کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ تو ایک گورنمنٹ کا اسٹیمپ پیپر لا، 20 روپے کا، 50 روپے کا، 100 روپے کا، اس پر سارا کچھ اردو میں ٹائپ کروا، اور ٹائپ کروا کر مجھے چند ذمہ دار لوگوں کی، جس مسجد میں یہ مناظرہ ہوگا وہاں کے کمیٹی والوں کی اجازت، ان کی رضامندی، ان کی دستخط کروا کے مجھے بھیج تو، ٹھیک ہے؟ پھر میری جانب سے جوابی لیٹر دیا جائے گا اور انشاءاللہ میں تجھ سے ملوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹینشن مت لے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک بار روبرو آ کر تجھے اتنا ذلیل کروں اور تو ایسا ذلیل و خوار ہو جائے کہ قیامت تک تو سر اٹھانے کے لائق نہ رہے، ٹھیک ہے؟ میں نے تیرا چیلنج قبول کیا، اور 2 باتیں رکھی کہ اب بکواس فون پر نہیں ہوگی، گروپس کے اندر ہمارے کم پڑھے لکھے سنی بھائیوں کو تو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے علماء کے پاس جا کر ان کا لیٹر دے گا، اگر وہ لیٹر دینے سے انکار کرتے ہیں، اسٹیمپ پیپر پر تو اپنی ساری کارروائی لکھ، اور مسجد کے کمیٹی والوں کے دستخط کے ساتھ مجھے لیٹر بھیج، میں جوابی لیٹر دوں گا رمضان کے بعد 7 دن کے بعد، جس مسجد میں تو کہہ رہا ہے، جس موضوع پر تو کہہ رہا، انشاءاللہ بات ہوگی، اور میری گزارش ہے تمام سنی بھائی اس کو عام کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔